بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سنبھلتی ہوئی معیشت کے حوالے سے. پاکستان کا جیسے یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے، پاکستان کے جو بیسک اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر ہمیں بہتری نظر آتی ہے. بالخصوص اگر ہم سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں تو سٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کرتی ہے، اور ایک دن کے اندر سٹاک ایکسچینج کے اندر جتنے پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے قوم سے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ان تمام کاوشوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ موجودہ حکومت نے اس قلیل عرصے کے اندر کی ہیں، جس کے اندر معیشت کو بحال کرنا اور خاص طور پہ جو ہمارے تعلقات کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا اپنے دوست ممالک کے ساتھ، مالیاتی اداروں کے ساتھ، ان کے اندر بہتری لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک راہ متعین کرنا، ایک ڈگر متعین کرنا کہ ہمیں اب قرضوں پر پلنا ہے یا ہمیں کشکول توڑ کر خود انحصاری کی طرف جانا ہے. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بات کی ہے. تو اس کا ہمیں جو عکس ہے وہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حکومت جائے گی اس مہینے کے اختتام تک جو ہے وہ 14 ارب ڈالرز کے ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہوں گے، جو کہ بہت اچھی علامت گردانے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل مخالفین تھے، جیسی جو سابقہ حکومت تھی اس کا تختہ کیا گیا ایک آئینی طریقے کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اکانومی ان سے نہیں سنبھلے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ جو کچھ جو مائنڈ بچھا کر گئے ہیں، فیلڈ مائنڈ بچھا کے گئے ہیں، وہ کسی سے نہیں سنبھلنے والی. سب سے پہلے آ کے حکومت نے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھائے. ان کے جو متعدد وزراء ہیں، سابق وزراء، وہ یہ کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. دنیا کو یہ میسیجنگ دیتے رہے کہ پاکستان ڈیفالٹ. حماد اظہر صاحب سابق وزیر مملکت بھی رہے، وفاقی وزیر بھی کچھ عرصہ رہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، واپسی کا جو ہے وہ کوئی چانس ہمیں اس طرح کا نہیں لگتا. لیکن جس طرح کی حکومت نے کوششیں کی اور پاکستان کو کم بیک کروایا، اس سے حکومت کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی ول بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ کہ ہمارے پاس اب روڈ میپ تو سامنے آ چکا ہے، اس پہ عمل درآمد کتنا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشی میدان ہے اس کے اندر کیا یہ تیری اور میری سیاست جو ہے اس کو ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو اکانومی چارٹر آف اکانومی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ اب ہو نہیں جانا چاہیے، اس پہ تمام کو متفق نہیں ہو جانا چاہیے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے اپنے پینل سے تعارف کروا دیں. جوائن کیا ہے مردہ سولنگی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. اسکائپ ہی کے ذریعے شنیرہ عمار صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں رشید صافی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہم تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال مردہ سولنگی صاحب آپ سے ہوگا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، آئی ایم ایف کے بورڈ سے 3 ارب ڈالرز کی پیکج کی منظوری، ڈیفالٹ کی خواہش رکھنے والے آج کتنے مایوس ہوں گے؟ میرے خیال میں آج وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ خاصی حقیقت پسندانہ تھی. انہوں نے کوئی سہانے خواب نہیں دکھائے کہ یہ جو 3 ارب ڈالر کا جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے، جس میں 1.2 ارب ڈالر ابھی سے مل گئے ہیں اور 1.8 ارب ڈالر جو ہے وہ 2 قسطوں میں بعد میں ملنے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب پاکستان جو ہے وہ فوراً ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. میرے خیال میں انہوں نے جو غیر ضروری جو ایک یوفوریا ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم قرضے پر چل نہیں سکتے. تو میرے خیال میں جو کامیابی ہے وہ صرف یہی ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن پر چھوڑ کر گئے تھے، نہ صرف بارودی سرنگیں بچھائی تھیں بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل نہ ہو. جو آڈیو لیکس آئی تھیں اور جس طریقے کی ملک کے اندر اور باہر کمپین کی گئی، اور پھر جو عدم استحکام پیدا کیا گیا جس کا نقطہ عروج 9 مئی تھا، تو اس کو ایک طرح سے شکست ہوئی ہے. اور اب اگر جو نگران حکومت آئے گی اگلے مہینے وہ اس کو سنبھال لیتی ہے الیکشن تک، تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں. اور یہی وقت ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ معاشی اصلاحات کا پروگرام دیں. یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے رہے تفصیل سے، ٹیکس ریفارم ہو، زرعی انکم ٹیکس ہو، ریٹیل ہول سیل ٹریڈ ہو، سرکولر ڈیٹ ہو، تعلیم پر زیادہ اخراجات ہوں، جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو، یہ انرجی کا جو ریفارم ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہم پورا پروگرام بات کر سکتے ہیں. لیکن
अच्छी बात यह है कि अब हमें मौका मिला है इन तमाम जमातों को परखने का कि पाकिस्तान को मुआशी बहाली के राह पर ले जाने के लिए वो इस्लाहत का कौन सा प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, आपने माशी बहाली के हवाले से बात की, तो माशी बहाली के लिए मेरे ख्याल है आप इससे एग्री करेंगे, एक जुज़ होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अगर हम जाएं तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जिस इस्तेहसाल का सामना करना, ख़ास तौर पे जितने उनके ऊपर केसेस बनाए गए, 80 से ज़ायद मरतबा वो जो है एहतसाब अदालत में पेश हुए और बाद में केस का रिज़ल्ट जो निकलता है वो लाहौर की एहतसाब अदालत के जज कहते हैं कि खुद उन्होंने तस्लीम किया कि नून लीग के कायद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये कितना ज़रूरी है? अगर हमने माशी इस्तेहकाम हासिल करना है तो हमें सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना पड़ेगा और जो सियासी खास तौर पे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है उसे रोकना पड़ेगा। ये आज ही के दिन, आज से 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़कर और अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर गिरफ्तार होने के लिए आए थे, लेकिन जो सलूक उनके साथ किया गया और जिस तरीके से उनको एक ऐसी सूरत हाल में डाला गया जिसमें वो मरते मरते बचे, तो ये एक स्याह बाब है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि लगता ये है कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में वो भी तशरीफ़ लाएंगे और जो एक सियासी जो अमल है वो दोबारा शुरू होगा जब इलेक्शंस होंगे और तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें और मुल्क को आगे लेकर चलें। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शिंगला साहबा, आपको इसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा, ये हमें बात सामने आ रही है और नकाद ये कह रहे हैं कि जी ये तो कर्ज मिला है $3 बिलियन का, इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये बताइएगा कि जो IMF को हम वापस लेकर आए हैं उससे जो SPA किया है, ये एक इसे हम अचीवमेंट कह सकते हैं। वो कौन से ऐसी मुश्किलात थी जो साबिका हुकूमत, मौजूदा PDM हुकूमत के लिए छोड़कर गई थी, जिसको अबूर करना या जिसे तय करना बड़ा मुश्किल हो गया था मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए यासिर, जिस वक्त पीडीएम की ये जो गवर्नमेंट आई थी, मैं तो उस वक्त तवातर के साथ ये बात कह रही हूँ कि इस हुकूमत ने अब रियासत बचाई है सियासत के ऊपर अपनी। और इस पीडीएम की हुकूमत के अंदर बहुत सी जमातें शामिल थी, लेकिन जो ज्यादा ब्लेम आता था वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर आता था। जाहिर है कि वजीर आजम उनका था। जो साबिक हुकूमत थी वो जब जा रही थी, वो जाते जाते आपको भी पता है कि पेट्रोल की प्राइस कम करके गई, बिजली की प्राइस जो थी वो कम करके गई। जो मुआहिदा उन्होंने किया हुआ था IMF के साथ कि हम लेवी भी बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल की उसके ऊपर हम GST भी लगाएंगे, वो सब कुछ खत्म करके बल्कि फ्रीज करके चली गई। इनकी राह में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए मुआहिदा जो थी वो तोड़ के चली गई। अभी आप देखें कि जो साबिक वजीर आजम है वो 2-3 दिन पहले कहीं पे बैठ के कह रहे थे कि अगर हम ना चाहते तो IMF मुआहिदा ना करता और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। भाई आप तो डिफॉल्ट के किनारे उनको पहुंचा के गए थे। ये इन्हीं का साबिक वजीर खजाना थे शौकत तरीन, जिन्होंने पंजाब के वजीर खजाना और KPK के वजीर खजाना को कहा था कि आपने गारंटी नहीं देनी IMF को, जो मुआहिदा उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब करने जा रहे थे IMF के साथ। तो ये चाह ये नहीं थे कि IMF के साथ मुआहिदा ना हो। फवाद चौधरी साहब बैठ के हर इंटरव्यू में कह रहे थे हम ना चाहे तो मुआहिदा नहीं होगा। और यही बात है कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा कड़ी शराइत थी IMF की, जो इस हुकूमत को माननी पड़ी। उसकी वजह से महंगाई का एक तूफान आया, उसकी वजह से जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल था वो काफी ज्यादा दाव के ऊपर लगा। जो जिमनी इलेक्शन थे वो हार रहे थे इसी वजह से कि महंगाई ज्यादा होती। हालांकि जहां जहां पे उन्होंने चाहा, कोशिश की लोगों को रिलीफ देने की, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया गया, जो बिजली की पिछले दफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी उसको उन्होंने इस तरह किया कि जो 300 यूनिट से कम वाले थे उनको किस्तों में अदा कर दें। सर्दियों के अंदर जो गैस की कीमतें बढ़ाई गई वो अब जाके लोगों से ली जा रही है, उस वक्त उनको बिल कम दिए गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए इंडोमेंट फंड बनाया गया कि जिसमें स्टूडेंट्स को जो है वो कर्जे दिए जाएंगे या उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे जिससे वो अपनी तालीम हासिल करें। जहां से इनको हो सकता था वो रिलीफ दे रहे थे, लेकिन फिर भी IMF की शराइत जो थी उनको मानना था, जिसकी वजह से सैलरी क्लास पे दोबारा से टैक्स लगा, बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की लेवी जो है वो बढ़ी। लेकिन IMF के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं था। जो हमारे ब्रदर्स मुमालिक थे उन्होंने भी अगर हमें कर्जा देना था तो वो भी IMF के साथ मशरूत था। जो जिनेवा के अंदर प्लेजेस हुए थे कि हमें इमदाद दी जाएगी सैलाब के ऊपर, वो भी IMF के साथ मशरूत थी। तो जब तक हम IMF के प्रोग्राम के अंदर ना जाते ये सारी चीजें हमें नहीं मिलनी थी। देखे जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, साथ ही सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब मिल गया है, UAE की तरफ से $1 अरब मिल गया, स्वाय चाइना के
کہ جنہوں نے IMF کے پروگرام سے پہلے ہی پاکستان کو $5 ارب جو انہوں نے کچھ جو ڈپازٹ دیے تھے وہ رول اوور کیے تھے، اس کے علاوہ جو کمرشل قرضہ لیا تھا وہ واپس کیا گیا تھا، تو وہ واپس ہمیں مل گیا تھا، باقی سب چیزیں مشروط تھی. تو اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی، کیونکہ انہوں نے جو ذاتی طور پہ انٹرسٹ لیا اکانومی کے اندر جو اصلاحات تھی ان کی شرائط ساری IMF کی مانی، تو آگے جا کے چیزیں جو ہیں ان میں بہتری کی امید ہے. لیکن ایک دفعہ اس پروگرام میں جانا بہت زیادہ ضروری تھا. جو سابق حکومت تھی کی تو خواہش تھی کہ ڈیفالٹ کر جائے. لیکن سابق وزیر اعظم نے وزٹس بھی تو کیے ہیں کنٹریز کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ، پھر وہاں سے بھی تو اچھی خبریں آئی ہیں نا. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو وزٹس کیے ہیں، بالکل، وہ جب سعودی عرب گئے اس کے بعد ہی سعودی عرب نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے انڈیا دیا کہ جی ہم $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. آئل ریفائنری کے بعد UAE کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی وہ ہمارے جو ایئرپورٹ جو ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ زراعت کے اندر وہ آ کے سرمایہ کاری کریں گے، مائنز کے اندر سرمایہ کاری جو اب ہونی ہے قطر سے، بحرین سے. اس کے اندر نواز شریف صاحب کی کاوشیں جو ہے وہ برابر کی شامل ہے کہ جیسے وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں تو جو ہمارے یہ برادرز ملک ہیں ان کی طرف سے سرمایہ کاری کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے، وعدے کیے جانے شروع ہو گئے، اور آگے جا کے وہ نظر بھی آئے گا جب وہ سرمایہ کاری جو ہے پاکستان کے اندر کرنی شروع کر دیں گے، جس کے لیے کونسل. ٹھیک ہے میم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رشید صافی صاحب کو مجھے اس میں انوالو کرنا ہے. رشید صافی صاحب یہ فرمائیے گا، پچھلے دنوں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل میں ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جو اسلام آباد میٹرو ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا کیونکہ ان کی حکومت کی ٹرم پوری ہو گئی تھی. وہ حصہ 4 سالوں کے اندر سابقہ حکومت نے اس لیے پورا نہیں کیا کیونکہ اس پہ نام کی تختی کسی اور کی لگی ہوئی ہے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ اپنے نام کی تختی لگوانی ہے، کسی اور کا اگر پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا، یہ کتنا بڑا نقصان ہماری قوم کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے. وہی اگر پروجیکٹ آج آپ پورا کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ اس وقت اور آج کی کاسٹ کیا بنتی ہے. یہ جو معیشت پر سیاست ہوتی ہے یہ کب ختم ہوگی؟ شکریہ یاسر. یہ صرف اسلام آباد میٹرو کی حد تک یہ بات محدود نہیں تھی. سابقہ دور میں، اب تو اسی انٹرویو میں جس کا آپ ذکر کر رہے تو ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے ایک دوسری بات بھی کہی کہ چین کس قدر نالا رہا ہے اس جماعت سے اور اس رہنما سے. اور میں ذاتی طور پہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو ایک اعلیٰ سفارتکار، چینی سفارتکار جو اسلام آباد میں تعینات تھے، انہوں نے خود بلا کے مجھ جیسے چھوٹے صحافی کو بھی اس قسم کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ شکایت یا جو نکتہ اٹھایا تھا احسن اقبال صاحب نے اس پروگرام میں، تو بالکل چین کی ایک سوچ، اس حکومت سے ناراضگی کا ایک عنصر موجود تھا. اور اس میں بہت سارے شواہد ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چین کو ناراض کیا گیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کے وزراء کی بیانات دیکھ کے عبدالرزاق داؤد کیا کہتے رہے، پھر اس وقت کے وزیر جو داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ چائنیز کے خلاف کس طرح انہوں نے کمپین کی، کس طرح چائنیز کو اٹھا کے وہ جیلوں میں ڈالتے رہے، کس طرح ایک غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا کہ چینی جو ہے پاکستانی شہریوں کو اور پاکستانی خواتین کو چین لے جا کے ان کے دل گردے بیچتا ہے، کس قدر اسپیشل آڈٹ چائنیز کمپنیز کے اس دور میں کروائے گئے. تو یہ سارے اتفاقات نہیں تھے. چین کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی ترقی کے عمل سے دور کرنا تھا. اور جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میرا اس حوالے سے کھلا موقف ہے کہ جو ہماری معاشی بدحالی جو پچھلے دور سے جو شروع ہوئی اور ابھی جا کے تھوڑا بہت جو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ عالمی جو ایک لڑائی ہے چین اور امریکہ کے، کہیں نہ کہیں جا کے اس کے ڈانڈے وہاں پہ مل جاتے. یہ سارے اتفاقات نہیں ہو سکتے. اب چین کی بات چھوڑے، ترکی کو کس طریقے سے ناراض کیا گیا. سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹنگ وزیر خارجہ کے OIC کے خلاف بیان دیتا ہے اور OIC کے پیرالل تنظیم بنانے کی بات کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ جو ہے آخری وقت تک اپنی سیٹ پہ بھی موجود رہتے، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوتے. سعودی عرب بھی آپ سے ناراض رہتا ہے، آپ سے ملیشیا ناراض رہا تھا اس دور میں، آپ کے ساتھ UAE بات کرنے کے لیے تیار نہیں
تھا. تو کہنے کا مقصد یہ جو آپ کا سوال تھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو بات کی تھی، صرف ایک پروجیکٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کے خارجہ پالیسی کے اور سائفر کی کہانی کیا ہم بھول گئے ہیں کہ جو جیب سے ایک کاغذ نکال کے اسی ڈی چوک میں جب لہرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سائفر امریکہ نے بھجوایا ہے اور میری حکومت جو ہے امریکہ نے ختم کی، اور ابھی اسی امریکہ میں اپنے ایجنٹ تعینات کر دی اس جماعت نے، اس امریکہ سے ہی جو ہے انسانی حقوق کے نام پہ بھیک مانگی جا رہی ہے. تو یہ سارا پورا ایک جو حکومت کا پی ڈی ایم کا جو موقف ہے اس میں کافی وزن ہے، اور اس میں آج ایک اچھی جو پیش رفت ہوئی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو پارٹی بین کرنے کی جو بات اصلاحات میں جو موجود تھی اس کو بھی پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے ہٹا دی. اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں پہ پابندی، سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں یا سیاسی رہنماؤں پہ پابندیاں مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی فسادی ہے، میں سیاسی قائدین کی یا سیاسی کارکنوں کی بات نہیں کرتا، کسی بھی جمہوری نظام میں فسادیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ کے ملک میں کوئی فساد برپا کرتا ہے، آپ کی اکانومی کو خراب کرتا ہے، آپ کی ریاست کو کمزور کرتا ہے، تو وہ سیاست دان کہلانے کا وہ بندہ حقدار نہیں ہے، اور وہ جماعت سیاسی پارٹی کہلانے کی حقدار نہیں ہے. اس لیے فسادیوں سے جب تک ہم اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے معاشی اور سیاسی استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک بھرپور بیک گراؤنڈ. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید اپنے پینلسٹوں کو بھی شامل کریں گے. ساتھ رہیے. یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق. 80 ارب روپے کا پرائم منسٹرز یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج اسلام آباد اور پشاور کے بعد اب اولیاء کی سرزمین ملتان میں ہونہار نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس کی تقسیم. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت نوجوانوں میں آسان قرضہ جات کے چیکس کی تقسیم اور نشتر ہسپتال ملتان کا افتتاح. آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے. تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بار بار بات کی جا رہی تھی ایک آپٹکس کریٹ کرنے کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا، یہ جو ایک میسیج دنیا کو بار بار دیا جا رہا تھا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں، پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی ارننگز کر سکیں، پاکستان کی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اس قابل نہیں ہے. کتنا وقت لگا موجودہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت ہے، اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے میں، اور کتنا مشکل کام تھا ان کے لیے. اور اگر یہ سیٹ اپ نہ ہوتا اور یہ بردباری سے مظاہرہ اس کا نہ کرتے تو ہمیں کن کانسیکوینسز کا جو ہے پھر سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے نا، جو کیا مشکل تھی جس کو یعنی ختم کرنے میں اتنا وقت لگا. دیکھیں، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی معیشت سے دلچسپی رکھنے والے اقتصادی ماہرین وہ بار بار کہتے رہے کہ جس وقت پاکستان کی معیشت اٹھنے لگتی ہے، جس وقت کوئی ایک مثبت فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں روپیہ مضبوط ہوتا ہے یا اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری بڑھتی ہے، اسی وقت اس کو ایک صدمہ پہنچایا جاتا ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے. اور وہ صدمہ پہنچانے والا اور وہ جھٹکا دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا، ایک ہی فرد ہوتا ہے. ایک ہی جماعت تھی جسے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دھرنا دینے کی بات کہی، کبھی انہوں نے جلوس نکال کر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی بات کی، اور اسی کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے چلے گئے. اور اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی تو کیا انہوں نے. 9 مئی کو کیا کیا؟ اس کے ساتھ جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور جس کی ابھی صافی صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ ایک سازش کی گئی کہ یہ نہ ہو پائے. ایک بات آپ نے انٹرو میں ایک بڑی اہم بات کہی تھی. انٹرو میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ پاکستان میں پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں،
وہ میثاق معیشت پر دستخط کریں۔ تو برادر یاسر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کام ہو چکا ہے، دو کام ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے اندر ریکنسیلیشن کا عمل ہوا ہے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اور میثاق معیشت بھی ہوا ہے انہی سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے آپ کی معیشت کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوشش کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے جتنے ذمہ داران ہیں ریاست کے، وہ ایک دوسرے کی جیسے کہ روایت رہی ہے اس سے بالکل مختلف وہ ایک رخ متعین کر کے اس کے لیے کام کرتے رہے، اور ہمیں گزشتہ 14-15 مہینے میں یہ بات دکھائی دی۔ ٹھیک۔ میثاق معیشت کیا ہے؟ میثاق معیشت یہ ہے کہ ریاست نے اسی طرح سے اتفاق رائے کیا سٹیک ہولڈرز نے کہ ہم نے معیشت کو اب ڈبونا نہیں ہے، اس معیشت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس معیشت کے ساتھ پھر ہم چل نہیں سکتے۔ پھر وہی سازشی تھیوریز اور وہی لوگ سامنے آئیں گے کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ ملک چل نہیں سکتا۔ لہٰذا جب یہ رخ سیدھا ہوا، جب یہ قبلہ درست ہوا، تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ آپ IMF کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ کے ان سرمایہ کار دوستوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو گئے جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی تھی، اور وہ سرمایہ لے کر پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے وہ نظر انداز شعبے تھے یا وہ ملک تھے جن کی طرف ہمیں جانا چاہیے معیشت کے لیے۔ وقت محدود ہے، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ فرمائیے گا یہ کتنا ضروری ہے کہ جو کچھ اتنے عرصے میں ارن کیا گیا ہے، جو چیزیں ریکور کی گئی ہیں، اس کو جو بھی نئی حکومت آتی ہے اسے اس پروسیس کو سسٹین کرے اور آگے لے کر چلے، بجائے اس کے کوئی یہیں پہ سٹاپ کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور میں آپ کے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جو شوکت ترین اور جھگڑا صاحب کی ایک ٹیلی فون آڈیو کال تھی جس کے اندر وہ اس ڈیل کے بات کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کا جی بالکل، تو محسن لغاری صاحب بھی تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاست دشمنی کی اس سے بڑھ کے کیا مثال، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، مہنگائی کی شرح کیا ہوگی، انفلیشن کیا ہوگی، سوورن گارنٹیز کیا ہوں گی، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے، 1-1.25 سال کے عرصے میں جو کنسنسس ہوا ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ریفارمز کے حوالے سے ہوا ہے، وہ نیکسٹ گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کنٹینیو ہونا چاہیے۔ آج اگر رشیا، چائنا اور انڈیا کی معیشت کا شمار مضبوط ترین معیشت میں ہوتا ہے تو پچھلے 20 سال کی جو اکنامک ریفارم ہے اس پہ کنسنسس کیا گیا، اور پھر اس پہ اتفاق کیا گیا کہ ہم اس 5 سال میں اس ایریے پہ فوکس دیں گے۔ آپ چائنا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو نیکسٹ چائنیز پریزیڈنٹ آئے گا وہ اس سمت جائے گا۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے، میری تو خواہش ہے کہ آنے والے انتخابات میں اکنامک ریفارم ایجنڈا ڈسکس ہو، اس پہ سیاسی پارٹیوں کا کنسنسس ہو، اور عوام بھی پریشر رکھے تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ دفن ہو جائے اور ہم معیشت کے اوپر کبھی سیاست نہ کریں۔ جی اس سے پہلے ہم اختتام کریں اپنے پروگرام کا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مرزا رضا برق لکھوی نے یہ کہا تھا، کچھ دیر پہلے بات ہوئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے، جن کے اوپر احتساب بیورو نے 28 کیسز بنائے، پھر 13 سازش کیس بنا، پاناما کا فیصلہ آیا، ایون فیلڈ کے فیصلے آئے، حدیبیہ ملز کا فیصلہ آیا، ریونڈ کیس میں ان کو انوالو کیا گیا، اتفاق فاؤنڈری میں کیا گیا، پلاٹ الاٹمنٹس میں کیا گیا، FIA کے چلان بنائے گئے، اتنے سب کچھ کے بعد بھی وہ مائنس نہیں ہو سکے۔ پروگرام باخبر سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔